27 رجب شب معراج کی رات 6 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو نماز اتنی پسند ہے، جو بھی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی یہ 6 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھ لیتا ہے، وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے اور اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ پھر وہ اللہ کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس عمل کے ذریعے اللہ اس کے رزق میں، اس کی عمر میں، اس کی شان میں، اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور پورا سال اللہ اس کو اپنے خزانوں سے رزق عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر رات کو فضیلت عطا فرمائی ہے، لیکن بعض راتیں ایسی ہیں جن کو تمام راتوں کے اوپر فضیلت ہے، اور فضیلت والی راتوں میں شب قدر، شب برات اور یہ شب معراج کی رات جو آنے والی ہے، اور شب عید، یہ اللہ تعالیٰ کو راتیں اتنی پسند ہے، جو بندہ ان میں شب معراج کی رات کی یہ خاص نماز، اس رات کی نماز ہے جو بندہ بھی پڑھے گا۔ اس کا طریقہ میں بتانے لگی ہوں۔ نیت کیسے کرنی ہے، وقت کا انتخاب کیسے کرنا ہے، طریقہ کار کیا ہے، اس کے بعد بیٹھ کر عمل کون سا کرنا ہے، یہ ساری تفصیل اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائی جائے گی۔ آپ اس کو اپنے گھر والوں کو بتائیں، اپنے دوست احباب کو بتائیں، یہ ویڈیو جتنی ہو سکتی ہے دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ ہر کسی کو فائدہ ہو جائے، ہر کسی کی مشکلات آسان ہو جائیں، اور پورے سال کے لیے اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے رزق کا انتظام کر دیتا ہے، پورے سال کے لیے غموں سے نجات مل جاتی ہے، سارا سال پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے 6 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں، اور آپ نے کیسے کرنی ہے، آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے ان 6 رکعت نوافل کو 2 کر پڑھنا ہے، ایک ساتھ نہیں پڑھنا۔ آپ نے نیت کیسے کرنی ہے میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں؟ 27ویں رجب کی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی۔ اللہ تعالیٰ نے معراج یعنی اپنا دیدار کرایا۔ اس رات کی فضیلت کے متعلق حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 27ویں رجب کو روزہ رکھا، اس کو 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس رات میں جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رسالت لے کر نازل ہوئے تھے، اور پھر اس طرح اس کے بارے میں حضرت سلمان فارسی، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام نے اس رات کی فضیلت اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب 27ویں رجب کی رات آتی ہے تو اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اعتکاف بیٹھتے، پھر نوافل پڑھتے۔ آج وہ نوافل پڑھنے کا طریقہ بتا رہی ہوں، جس کے ذریعے لوگوں کی زندگیاں سنورتی ہیں، لوگوں کے حالات بدلتے ہیں۔ ہر سال کئی لوگ ان نوافل کو پڑھ کر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ نے بھی ان نوافل کو جب 27ویں رجب مغرب کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، یعنی 27ویں رجب کی رات مغرب سے لے کر آپ تہجد تک ان نوافل کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے یہ 27ویں رجب کی رات کو پڑھنا ہے۔ آپ نے نیت حاجت کی کرنی ہے، یعنی 2 رکعت نماز نفل حاجت کی بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ میرا کعبے طرف اللہ اکبر پڑھ کر آپ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لینا ہے، پھر آپ نے سبحانک اللہ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے نیت اپنی حاجت کی کرنی ہے، جو بھی حاجت ہوگی اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے ان نوافل کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ 6 نوافل پڑھنے ہیں، اور آپ نے ان نوافل کو 2 کر الگ الگ کر پڑھنا ہے۔ آپ نے نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے کے بعد سبحانک اللہ کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے سورۃ فاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، پھر کھڑے ہو کر الحمدللہ کو پڑھنا ہے، یعنی سورۃ فاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے سورۃ اخلاص کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے سلام پھیر کر اپنے 2 نوافل پورے کر لینے ہیں۔ 2 نوافل پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اگلے نوافل
نوافل شروع نہیں کرنے، پھر آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، وہ آپ نے حضور سرور کونین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، بہترین ہے آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ آپ نے 50 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنا ہے۔ 50 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، پھر آپ نے وہی نیت کرنی ہے صلاۃ الحاجت کی، یعنی آپ نے پھر 2 نفل ادا کرنے ہیں۔ ان 2 نفل میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اس طرح 2 نفل ادا کرنے ہیں۔ پھر آپ نے 2 نفل ادا کرنے کے بعد پھر 50 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اسی طرح پھر 2 نفل ادا کرنے ہیں۔ اس طرح آپ کے 6 نفل ہو جائیں گے۔ آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ 6 نفل ادا کرنے ہیں۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد آپ نے 50 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ کے 6 نفل ادا ہو جائیں گے اور 150 مرتبہ درود ابراہیم ہو جائے گا۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اس کے بعد آپ نے ایک مختصر سی دعا پڑھنی ہے۔ وہ دعا کیا ہے وہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں، وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کرنی ہے۔ وہ آپ نے 6 رکعت نوافل ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان دنیا پر چڑھ رہے تھے تو اچانک حضور فرماتے ہیں ایک مرغ دیکھا جس کے پر انتہائی سفید تھے۔ اس طرح خوبصورت مرغ میں نے پہلے نہیں دیکھا۔ ان پروں کے نیچے انتہائی سبز رنگ کی تھی جس کی مثل نہیں دیکھا۔ اس کے دونوں پاؤں نیچلی زمین کے تہہ میں تھے، اس کی چوٹی عرش کے نیچے تھی۔ ان دونوں کندھوں پر دھوپ پر لگے ہوئے تھے۔ جب ان پروں کو وہ ہلاتا تو مشرق سے مغرب تک تجاوز کرتے۔ جب رات کا کچھ حصہ گزرتا تو وہ اپنے پروں کو پھیلا دیتا، ان کو جھاڑتا، بلند آواز کے ساتھ یہ کلمات پڑھتا اور اللہ کی تسبیح بیان کرتا۔ اب وہ جو مرغ یہ الفاظ پڑھتا تھا، آپ نے یہ نوافل پڑھنے کے بعد ان الفاظ کو پڑھنا ہے، ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ ان کلمات کو پڑھنے سے پہلے آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد پھر وہ مرغ والی تسبیح پڑھنی ہے۔ اس تسبیح سے اللہ پاک آپ کی تمام مشکلاتوں کو، تمام پریشانیوں کو معاف دور کر دے گا اور آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ آیت، وہ تسبیح کون سی ہے؟ سبحان المالک القدوس الکبیر متعال لا الہ الا ہوا الحی القیوم۔ آپ نے یہ مرغ والی تسبیح کو کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ سبحان المالک القدوس کبیر المتعال لا الہ الا ہوا الحی القیوم کو آپ نے بھی 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس تسبیح کو بھی آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آخر پر درود پاک کو 1 دفعہ پڑھ لینا ہے۔ پھر اللہ پاک سے اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور اللہ پاک سے اپنی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو پورا فرمانا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے اس وظیفے کو رجب یعنی 27ویں رجب کی رات کو پڑھنا ہے، جس رات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کرائی۔ آپ نے اس نوافل کو اور ان تسبیحوں کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔